اس فرمان کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اعلیٰ افسران کو سب سے اونچا وظیفہ دیا، جس کی مقدار 2005 درہم سالانہ تھی، اور 100 آفیسروں کو درجہ اول درجے کا وظیفہ دیا جو 2000 درہم سالانہ تھی۔ چند دن کے بعد ان افسران کے سربراہ نے تسخر کا وہ خفیہ راستہ بتا دیا جو دریا کی طرف کھلتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمزان کو اس کی خواہش پہ فوجی دستے کی حفاظت میں مدینہ بھیج دیا۔ معرکہ تسخر میں اس نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخد بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا اتنا افسوس تھا کہ انہوں نے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کی تھی، لیکن حرمزان بہت چالاک نکلا۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کہ وہ جب تک پانی نہیں پیے گا قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور کہا، میں پانی نہیں پیوں گا اور آپ اپنے عہد کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حیلہ سازی پر بڑا تعجب ہوا، لیکن حرمزان نے یک کلمہ توحید پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حرمزان نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ امیر المومنین اس لیے 2000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا نظام جس خوبی سے چلایا، اس سے واضح ہو گیا کہ وہ صرف مجاہد اور فاتح نہیں بلکہ بہترین منتظم بھی ہیں۔ محرم 24 ہجری کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر امور سلطنت حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ مقرر ہوئے۔ سن 34 ہجری اہل کوفہ نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ابو موسیٰ کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے۔ امیر المومنین نے درخواست قبول کی اور ابو موسیٰ کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو عہدے سے سبکدوش کر کے کوفہ کا مقرر بنا دیا۔ سن 35 ہجری حضرت عثمان ذو النورین کی المناک شہادت کے بعد عنان حکومت حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص اور اصلاح کا حکم بلند کر کے بصرہ سے روانہ ہوئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے مقام ذی وقار میں آئے اور وہاں جس
وہاں اور وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کوفہ بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو کہو کہ اپنی حمایت پر راضی کریں۔ ادھر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر خانہ جنگی سے بچانا چاہتے تھے۔ شاہی فوج نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے قرآن نیزوں پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کو سامنے دیکھ کر حضرت مولا علی مشکل کشا کے بہت سے لشکرین نے اپنے ہاتھ روک لیے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ جنگ بند کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ ان دونوں بزرگوں کی خلوت میں کوئی گروہ ہوئی حضرت علی مولا علی مشکل شاہ کے بعد حضرت ابو موسیٰ کے موقف کو کمزوری سے تعبیر کیا گیا۔ اس واقعے سے حضرت ابو موسیٰ کی طبیعت سخت خراب ہوئی اور آپ نے مکہ معظمہ چل گئے اور کچھ عرصہ علی رہ کر ذی الحج سن 44 ہجری میں وفات پائی۔ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ جلدی لے کر چلنا، لحد اور میت کی مٹی روکنے والی کوئی چیز نہ رکھنا، قبر پر کوئی عمارت نہ بنانا، اور میں کپڑے پھاڑنے اور سر کے بال نوچنے والی عورتوں سے بری ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے 61 برس عمر پائی اور اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے۔ علم و فضل کے اعتبار سے آپ کا شمار اساطین امت میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ ان 6 اکابر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ کو بارگاہ رسالت میں اعلیٰ مقام اور درجہ تقرب حاصل تھا۔ ناظرین، یہ نظرانہ حقیقت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ کی خدمت میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔